علاقہ بونیر میں دریائے سندھ پر اٹک کا علاقہ بھی شامل ہے۔ چارسدہ، مردان، سوابی اور نوشیرہ صوبے ضلع پشاور کے شمالی حصے کے ساتھ ساتھ سبھی ہشت نگر بگرام کی ولایت کے تحت آتے ہیں، جو دریائے سوات کے مشرق میں پاکستان کے تمام علاقے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پکھلی سرکار کی تاجک سواتی سلطنت کو پشتون قبائل کے اتحاد نے شکست دی، جس کی قیادت یوسفزئی کر رہے تھے اور جنوبی افغانستان سے شمال کی طرف مارچ کر رہے تھے، اور اسی دور میں فرغانہ میں مقیم ایک اور تیموری شہزادے ظہیر الدین بابر نے بھی ہندوستان پر حملہ کیا۔ دہلی سلطنت کو گرانے اور مغل سلطنت کی تعمیر کے 7 سالہ منصوبے کے پہلے قدم کے طور پر اس نے 1519 میں سوات کی سلطنت پکھلی سرکار پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ سربانی پشتون قبائل نے رفتہ رفتہ نو آبادیاں حاصل کیں اور ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو پہلے مملکت سوات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی وسیع نقل و حرکت سندھ کے مغرب میں باہر کی آمد کے ساتھ ہوئی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یوسفزئیوں اور ان کے سرحانی رشتہ داروں کو سابقہ مملکت سوات کے علاقے کو مکمل طور پر فتح کرنے میں مزید 70 سال لگے۔ حالانکہ یہ 1519 میں گرا تھا۔ کابل میں یوسفزئی قبائلی سردار مخالف سمت میں ایک بڑی پرواز کا اشارہ کرتے ہوئے الغ بیگ بابر کا ماموں اور کابل گورنر تھا۔ یوسفزئی کی واضح پریشانی کے باوجود سواتی بادشاہوں اور ان کے شلمانی اور دلازاک رعایا نے پکھلی سرکار میں ان کی آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہیں کاشتکاری کے لیے زمین اور مکان فراہم کیے گئے۔ یوسفزئیوں نے آخر کار میں دستی مزدوروں کے طور پر اچھی طرح سے قائم ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اتحادی قبائل کے ممبران کو ان کی دعوتیں دیں۔ اس کی وجہ سے سربانی پشتونوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور 40 سال بعد انہوں نے تاجک حکومت کی حکمرانی کو کامیابی سے چیلنج کیا۔ تاجک سواتی اپنی لذت کی تلاش میں انحطاط پذیر ہو چکے تھے اور فی الحال دشمنی اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ باجوڑ میں پکھلی سرکار ولایت کے سواتی حکمران ملک حیدر علی جباری اس وقت مارے گئے جب بابر نے باجوڑ کے بابوکارا علاقے میں گبرکوٹ کے بڑے قلعے پر دھاوا بول دیا اور اس نے قلعے میں رہنے والے 3000 لوگوں کو قتل کیا۔ مغلوں کو ایک بہت بڑا حکمت عملی کا فائدہ تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب برصغیر میں ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ دھماکوں اور عجیب و غریب نئے آلات کے دھویں سے خوفزدہ ہو کر شلمانی تاجک فوجیوں نے بابر کی فتح کی ضمانت دیتے ہوئے پیچھے ہٹا لیا۔ اپنی سوانح عمری بابرنامہ میں بابر نے فتح کو تصویری اور پرتشدد تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس سال کے آخر میں یوسفزئیوں نے قدرے مختلف حکمت عملی کے ساتھ وادی سوات پر قبضہ کیا۔ باجوڑ کے سلطان اویس نے سوات کے حملے کو روکنے کے بعد صوبے پر اپنے کنٹرول کے بعد بابر کے سامنے جھک دیا۔ حکومت کا تختہ الٹنے کے اپنے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر اس نے یوسفزئی مہاجرین کی مدد طلب کی، جو باجوڑ اور مغربی وادی پشاور کی طرف بھاگ گئے تھے۔ حیرت، سازش، فریب اور حملے کا مرکب ہشت نگر بگرام فلیٹ لینڈرز کے گورنر میر ہند دہقان کی معزولی کا باعث بنا۔ فیصلہ کن جنگ میں جمع شدہ سواتی فوج کی ناکام کارکردگی کے نتیجے میں تعاقب کرنے والے یوسفزئی سوات کی شاندار وادی الپائن پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سواتیوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یوسفزئی جو بے دخل ہونے تک کئی دہائیوں تک وہاں رہے اور کام کرتے رہے، سوات کی شان و شوکت کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے، جہاں وہ اپنے تیار کردہ بھوسے کی چٹائیاں باقاعدگی سے فروخت کرتے تھے۔ اپنے شہر سے بھاگنے کے بعد سلطان اویس نے دیر کے شمال مغربی شہر نہاگ درہ کا سفر کیا، جہاں اس نے تلاش کے رہنے والے زرتشتی کافر دہقان کے درمیان ایک نوابی قائم کیا اور مکمل طور پر غائب ہونے سے پہلے ایک صدی تک اندھیرے میں حکومت کی۔ منگول حملے سے پہلے پکھلی سرکار کا ذیلی نقشہ بھی اس میں موجود ہے۔ بغاوت کے بعد شلمانی تاجکوں
اور دہقانوں کا بڑا حصہ جو فرار نہیں ہوئے اور نہ ہی مارے گئے، انہیں زبردستی ان قبائل میں نئی پشتون شناخت کے تحت ضم کر دیا گیا اور شلمانی تاجک خطے میں اقلیت بن گئے۔ حملہ آور پشتون گروہوں نے مقامی افغان طرز زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو اپنایا۔ مجموعی طور پر تاجک عوام کو غلامی کی بہت سی شکلوں کا نشانہ بنایا گیا۔ فارسی لفظ دہقان کا اصل مطلب امیر زمیندار تھا، لیکن مقامی زبان میں یہ کرایہ دار، کسان یا نوکر کے لیے آیا ہے۔ تاجکوں کی اکثریت نے پکھلی ہزارہ میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دریائے سندھ کا سفر کیا، جہاں انہوں نے آخرکار ہند کو قائم کیا، سیکھا اور سواتھیوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ خیبر ایجنسی میں اب بھی شلمان اور تیرا شہر موجود ہیں، لیکن وہاں رہنے والے لوگوں کی اکثریت اب محمد اور آفریدی اور پشتون ہے۔ دہلی سلطنت کے زوال اور سوات اور کشمیر کی ریاستوں کے کنفیڈریشن کے بعد تیموری مغل حکم ہندوستان میں اسلام کی غالب شکل بن گیا، جس نے قدیم ترکوں، تاجک، غوریت خلجی، خلجی افغان حکم کی جگہ لے لی، جبکہ افشار عبدالد کے فرمان نے 1747 میں دریائے سندھ کے مغرب میں تیموریوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تیموریوں نے مزید 110 سال تک ہندوستان میں اقتدار پر اپنی گرفت برقرار رکھی، یہاں تک کہ برطانوی راج نے بالآخر ان کا تختہ الٹ دیا۔ زیادہ تر مقامی لوگ شاید جبر اسٹیٹ، پکھلی سرکار یا تاجک برادری کے وجود کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے وہ اس کہانی کو پڑھ کر حیران رہ سکتے ہیں۔ یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ ہمارے ملک کی ادارہ جاتی اور قومی تاریخ نگاری اور اس موضوع کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ہماری تاریخ کو سمجھنے کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس بات کو یاد کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا اور پاکستان کی بنیاد کیسے رکھی گئی، خاص طور پر غوری تاجکوں کا کثرت سے حوالہ دیا جاتا ہے۔ ان کی صلاحیت، تاجک سلطنت جس میں پاکستان کے تمام شمالی علاقہ جات اور افغانستان کے شمال مشرق کا ایک بڑا حصہ شامل تھا، اگرچہ زیادہ تر نامعلوم ہے۔ ابتدائی اور درمیانی عمر کے مسلم تاریخ کے کئی بڑے اصولی کام جبر سلطنت اور اس کے سلطانوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ طبقات ناصری، تزوک تیموری، بابر نامہ، عین اکبری، جہانگیر نامہ، شاہجہاں نامہ، عالمگیر نامہ اور سیار المتاخرین چند ہی ہیں۔ برطانوی نو آبادیاتی دور کے مصنفین جیسے کہ معروف المیجر HGROT کے پاس جہانگیری سلطانوں اور ان کے دور کے بارے میں معلومات کا خزانہ ہے، تاہم جدید علمی تحقیق کے دیگر شعبوں کا مستقبل تاریک ہے۔ ایسے اضافی معاملات ہوتے ہیں جب لگتا ہے کہ دہائیوں پر محیط ایک چھپانے کی سازش کام کر رہی ہے، جو روایات کے خاتمے اور اس کے بعد کے غلبے کی تاریخ کو چھپا رہی ہے۔ اس خیال پر سر اولاف کیرو کی بجٹ مفید مثالیں فراہم کرتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں ان کی کتاب دی پٹھان پشتون تاریخ اور ثقافت پر بہترین عالمی کام ہے۔ وہ ایک ممتاز نو آبادیاتی افسر اور حکمت عملی ساز تھے اور صوبہ سرحد اب کے پی کے آخری برطانوی نو آبادیاتی گورنر تھے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ کیرو واضح طور پر ہمیشہ حقیقت کے معاملات میں اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنے کے خواہاں تھے، جباری سواتی سلطانوں کو اپنے مشہور عظیم کام میں صرف 3 تذکرے ملتے ہیں، وہ بھی شاید کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ جس نمبر کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ دوسری طرف بدنیتی کی یہ ظاہری کمی مکروہ منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتی ہے، خاص طور پر ایک اہم تاریخی مسئلے کی اہمیت سے توجہ ہٹانے اور اسے کم کرنے کی ایک چالاک کوشش۔ ایک بار جب آپ پٹھانوں کو پڑھ لیں گے، آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ نو آبادیاتی افسر کی وفاداری کہاں ہے، اور وہ اس نظام کے ساتھ نہیں ہوں گے جس کی خدمت کی ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اعزاز یوسف زئی کہلانا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ کتاب یوسف زئیوں کے لیے وقف کی تھی۔ اس کا واضح ثبوت ہے۔ ساربانی پشتونوں کے سرپرستوں کے طور پر یوسف زئی تھیٹر کی پشتون دنیا میں برطانوی راج کی ریڑھ کی ہڈی
تھے۔ شمالی علاقہ جات میں جڑیں ہونے کے باوجود مملکت سوات کا تذکرہ پاکستان کے بہترین مورخ مرحوم ڈاکٹر A.H. دانی نے بمشکل ہی کیا، سوائے چند اقتباسات کے جو انہوں نے ابتدائی انگریز مورخ ایلفسٹن سے لیے تھے۔ اس میں کشمیر کے جبری سلاطین کا مختصراً تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان یا سوات کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں بہت کم پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ دیہی اشرافیہ نے ہمیشہ اس علم کو سرگوشیوں کی صورت میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ یوسفزئی قبائل کی روایتی مقامی تاریخوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ جدید بزرگ اخوند درویزہ جیسے تذکرہ الابرار والاشرار اور عالم تواریخ حافظ رحمانی نے تصنیف کی ہے۔ ان کی اہمیت کے باوجود ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور دنیا میں زیادہ تر عصری کالج سے تعلیم یافتہ سامعین ایسی کہانیاں نہیں پڑھتے یا ان تک رسائی حاصل نہیں کی ہے۔ اگر اس تاریخ پردہ کو ہٹا دیا جائے تو اس خطے کے ماضی، اس کی ثقافت، پشتون نسل اور اس کی ثقافت کے ماخذ کے ساتھ ساتھ اس گروہ کی علمی وضاحت کے عدم دستیابی کے بارے میں بہت سے سوالات کے واضح جوابات مل جائیں گے۔ ہر معاشرہ اور ہر حکومت خستہ حالی سے گزرتی ہے، اسی لیے ماضی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر معاملات میں اگرچہ راز اتنی دیر تک پوشیدہ نہیں رہتے، سوات کی سلطنت کے زوال کے تاریخی عمل کو اس کے مقامی مجرموں اور ان کے مغلوں اور اس کے بعد برطانوی ساتھیوں نے 1066 میں نارمل کے حملے اور برطانیہ کی فتح سے مضبوط مماثلت رکھنے کے باوجود دبایا ہے۔ شرم اور خوف مزید برآں نارمن کی فتح کے 500 سال بعد 1566 میں برطانیہ عالمی تسلط کے دہانے پر کھڑا تھا، حالانکہ زیر غور ملک کی موجودہ آبادی اس طرح کے قریب بھی نہیں ہے۔ سربانی تیموریوں کے حملے اور سوات کی سلطنت کی شکست کے کچھ اثرات، جسے پکھلی سرکار بھی کہا جاتا ہے، اس حقیقت کے سینکڑوں سال بعد بھی اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جینیاتی شجرہ نسب کا ایک خاص تذکرہ یہاں اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس بھولی ہوئی تاریخ کا پتہ لگانے میں کس قدر کارآمد رہا ہے۔ یہ جدید تعلیمی ڈسپلن تقریباً 15 سالوں سے بمشکل فعال رہا ہے، پھر بھی کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ اس کی شراکت کافی رہی ہے۔ یہ مصنف 2004 سے جینیاتی تجزیہ کر رہا ہے اور نتائج نے ماضی کے کور اپس کو بے نقاب کیا ہے اور انہیں بیکار کر دیا ہے۔ 500 سال پہلے سرابانیوں نے پشاور اور وادی سوات کے علاقے میں اصل مقامی تاجک برادریوں کو زبردستی اپنے ساتھ ملایا، پشتونائز کیا، تاہم جینیاتی شواہد نے بغیر کسی معقول شک کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں آباد ہیں جو پہلے پشتون نسلی گروہ سے منسوب تھے۔ مزید برآں سربانی پشتون قبائل کے موجودہ دور کے غالب عنصر کے اصل نسلی ماخذ کے بارے میں پریشان کن معلومات کا پتہ لگایا گیا ہے۔ ان قبائل نے 500 سال پہلے اصل مکینوں کو شکست دی اور آخرکار اپنی افغان نسل پر قابو پا لیا۔ مزید برآں جینیاتی مطالعہ طویل عرصے سے اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں کہ غوری سوری تاجک قبیلہ افغانستان میں سب سے طاقتور قبائلی کنفیڈریشن بطانی خلجی کا آباءواجداد ہے۔ بطانی خلجی قبیلہ پشتون تاریخ کا سب سے طاقتور اور آج سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ بہرحال یہ کسی اور وقت کی کہانی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید ریسرچ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی سے دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو اور یہ تاریخ آپ کو اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس طرح کی مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ تک تمام معلومات پہنچتی رہیں۔ اور اس کے بارے میں جتنی ریسرچ میں نے اس کے بارے میں کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے بلاگ میں ہے اور اس کی میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بی ریڈی فار دا نیکسٹ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔